بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال في مقام آخر: المسلمون كجسد واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ شہدائیان اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ جیسے عظیم المرتبہ اشخاص کے روبرو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں۔ یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل۔ آج مسلمانوں کے اندر نفرت و عداوت کی خلیج اور آپسی تنازع ایک مہلک بیماری ہر مسلمانوں کے رگ و ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات اور تنازعات و تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر آج مسلمان ذلت و رسوائی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں اور جماعتوں میں آپسی اتحاد و اتفاق باقی نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام لوگ، گروپ، تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہے۔ وہ بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مودودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہے۔ قرآن کی للکار و فریاد سننے کے لیے تمام تنظیمیں، تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے اور سب متحد ہو سکتے ہیں۔ برادران ملت، نفرت و عداوت کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کے للکار سننے والے کان ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے، جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو آئیے رب الرحمن کا قرآن اور ہادی رسول کا فرمان سنیے اور اپنی زندگی سے نفرت و عداوت کی خلیج کو دور کر دیجئے۔ قرآن کہتا ہے ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون۔ جب ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر بتائیے ہمارے اندر نفرت و عداوت کیوں پیدا ہوئی؟ ہم اختلافات و تنازعات کیوں پیدا ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھے، جس قوم و ملت نے انتشار و اختلافات اور تنازعات کو اختیار کیا ہے، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا حسین چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت و رسوائی کے اندھیرے اور گہرے کنویں میں گر گئے۔ اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت اور اتحاد و اتفاق کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ کامیابی و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پہ نظر آئے۔ شریعت اسلامیہ نے اتحاد و اتفاق کو پسند کیا ہے، اختلافات و تنازعات کو دور رکھنا پسند کیا ہے۔ اسلام آپسی اخوت اور محبت کو چاہتا ہے، لیکن مسلمانوں نے شریعت اسلامیہ کو فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد سے کچھ کا کچھ بنا دیا ہے۔ سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں بنی، اس ملت کی ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت کیا بتا سکتے، خود اپنے اندر اختلافات و تنازعات کی دنیا کو آباد کر کر دین سے متفرق ہو گئے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے۔
اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے رک گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر جو ہریجنوں اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے۔ جب یہ بات گاندھی جی کو پتا چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اگر تم شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اگر تم سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے تو کوئی مودودی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور ان سب کے آپس میں ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام بھی نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام کے اندر ذات پات کچھ نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں اس مذہب کو اتنا پسند کرتا تھا۔ اور یہ وہ عبرت کی داستان ہے جو آج بھی تاریخ کے صفحات سے خشک نہیں ہوئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ سب کچھ ہمارے ہی اختلافات کی بنا پر ہو رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ تفرقہ بازی اور مناظرہ بازی ترک کر دو اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ آج جو بھی ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، وہ آپسی پھوٹ اور نفاق کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ قرآن للکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو۔ حدیث میں ہے المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان تکلیف محسوس کرے، اگر ایک مسلمان کو چوٹ لگ جائے تو دوسرا مسلمان یہ کہتے ہوئے قوت کا حق ادا کرے کہ چوٹ تجھے لگے تو درد مجھے ہوتا ہے۔ اللہ رب الرحمن کے فرمان پر غور کیجئے، ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، قرآن ہم سب کو بھائی کہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمان رسول سے بھی اخوت ثابت ہے، تو پھر کیوں ہم قرآن کے کیوں خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ کیوں فرمان رسول کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ آپسی اختلافات اور تنازعات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ برادران ملت، ہم سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ہم شیعہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان، ہم سنی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان، ہم مودودی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان، ہم وہابی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان، ہم بریلوی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان، ہم دیوبندی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان۔ ہم سب قرآن کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ تو پھر آئیے ہم اپنی زندگی سے نفرت و عداوت کی خلیج کو دور کر دیں، اپنے آپس سے نفرت و عداوت کی خلیج کو ختم کر دے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور پورے امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق دے اور اتحاد و اتفاق جیسی نعمتوں سے نواز کر اختلافات و تنازعات جیسی منحوس رہنت سے ہمیں اور آپ کو اور پورے امت مسلمہ کو اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔